أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. الحمدللہ آج ایپیسوڈ نمبر 1143 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج ہم مطالعہ شروع کریں گے سورۃ الہمزہ کا اور اس کی پہلی 3 آیات کا مطالعہ کریں گے. انہی 3 آیات کی تلاوت کے ذریعے حسب معمول قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. آئیے خوش آمدید کہتے ہیں, پروگرام میں شریک کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے بیٹا آپ لوگ؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ. ناظرین کرام سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب تشویق و یاد دہانی کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک فرمان پیش خدمت ہے. آئیے قرآن حکیم سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس قرآن کریم میں تمہارے مسائل کا حل موجود ہے. یہ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے اور ایک طویل حدیث کا ایک جملہ اب ہم روزانہ یعنی ہر پروگرام میں آپ کے سامنے رکھیں گے. قرآن حکیم میں ہمارے مسائل کا حل موجود ہے. رہتی دنیا تک قرآن پاک انسانیت کی امامت کرتا رہے گا. اس کے بعد سورہ عصر کے حوالے سے ہم نے مطالعہ جو مکمل کیا اس کا مرکزی مضمون اور تجزیہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور پھر سورہ ہمزہ کا مرکزی مضمون اور تجزیہ اور ربط صورت بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. ترتیب آپ کے علم میں ہے. سورہ عصر کا مرکزی مضمون جس کی تکمیل پچھلی نشست میں ہوئی, عظیم ترین خسارے سے بچاؤ کا راستہ, یہ ہے جو سورہ عصر میں 4 شرائط کا ذکر ہمارے سامنے آیا تھا. آیات کا تجزیہ کرتے ہیں. پہلی 2 آیات سورۃ العصر کی انسانوں کے عظیم ترین خسارے میں مبتلا ہونے پر زمانے کی قسم, اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر یہ بات بیان فرمائی تھی. آیت نمبر 30 سورہ عصر, شرائط نجات ایمان, عمل صالح, تواصی بالحق اور تواصی بالصبر. یہ چاروں کام کریں گے تو نجات ملے گی, شرائط پوری ہوں گی چاروں تو خسارے سے بچ سکیں گے. تفصیل سورہ عصر میں ہمارے سامنے آ چکی ہے. ربط صورت کی طرف چلتے, گزشتہ سورت سورہ عصر اور آج سورۃ الہمزہ کا مطالعہ شروع کریں. ان دونوں کا آپس کا باہمی تعلق, ٹھیک ہے. سورہ عصر کے حوالے سے نکتہ ہے, سورۃ العصر میں لوگوں کے خسارے میں مبتلا ہونے کا ذکر تھا. اگلا نکتہ, سورۃ الہمزہ میں مال کی محبت میں مبتلا بد اخلاق اور بخیل کردار کے برے انجام کا ذکر ہے. سورہ ہمزہ میں مال کی محبت میں مبتلا بد اخلاق اور بخیل کردار کے برے انجام کا ذکر ہے. اس کے بعد سورہ ہمزہ کا مطالعہ شروع کرتے. اس کا مرکزی مضمون ہے مال سمیٹ کر رکھنے والوں کا برا انجام. یہ برائی یہاں پر بیان کی گئی ہے. مال سمیٹ کر رکھنے والے اور اسی میں مبتلا مال کی محبت میں رہنے والے, ان کے برے انجام کا ذکر ہے سورہ ہمزہ میں جو ذکر آئے گا. آیات کا تجزیہ کرتے ہیں. سورہ ہمزہ کی پہلی 3 آیات جن کا آج ہم مطالعہ بھی کر رہے ہیں, مال کا ڈھیر لگانے والوں کے لیے شدید مذمت اور وعید. یہ کون ڈھیر لگانے والے؟ اسی مال کی محبت میں ڈوب گئے, آخرت کو بھلا بیٹھے اور بد اخلاقی داری پر وہ آمادہ ہو گئے اور راہ خدا میں بھی خرچ کرنے سے انہوں نے اپنے ہاتھ کو روک رکھا تھا. ایسے مال کے ڈھیر لگانے والوں کے لیے شدید مذمت اور وعید ہے. وعید کسے کہتے ہیں؟ ڈراوے کو. نوید کسے کہتے ہیں؟ خوشخبری کو. نوید خوشخبری اور وعید ڈراوے کو کہا جاتا ہے. اگلی آیات سورہ ہمزہ کی آیات 4 تا 9, مال کا ڈھیر لگانے والوں کا برا انجام, وہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے. اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے.
ناظرین کرام، یہ تو سورہ عصر اور سورہ ہمزہ کے مضامین کا تجزیہ اور ربط صورت کو ہم نے سمجھا۔ اب آج کا درس شروع کرتے ہیں۔ سورہ ہمزہ کی پہلی 3 آیات جن کی تلاوت کا شرف حاصل کر چکے ہیں قاری سلمان صاحب، آئیے ان 3 آیات کا مفہوم اور ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ہر ایسے شخص کے لیے ہلاکت ہے جو آمنے سامنے طعنہ دینے والا اور پیٹھ پیچھے عیب تلاش کرنے والا ہو، وہ جس نے جمع کیا مال اور اس کو گن گن کر رکھا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ یہ سورہ ہمزہ کی پہلی 3 آیات کا ترجمہ ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں ربط آیات کی طرف۔ پہلے ربط صورت تھا، اب ربط آیات۔ اس حوالے سے پہلے نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا۔ سورۃ العصر کے اختتام پر نجات کے لیے 4 شرائط کا ذکر تھا۔ پہلی شرط کیا تھی؟ ایمان، دوسری عمل صالح، تیسری تواصی بالحق، اور چوتھی تواصی بالصبر۔ یاد آ گیا؟ یہ 4 شرائط کا ذکر سورہ عصر کی 30 آیت میں تھا۔ سورۃ الہمزہ کے آغاز میں برباد کر دینے والی چند اخلاقی برائیوں کی مذمت کی گئی ہے۔ وہاں خسارے سے بچنے والی شرائط یا بچانے والی شرائط، یہاں بد اخلاقیوں کا ذکر ہے جو جہنم کی آگ کی طرف لے جانے والی ہیں۔ اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد چلتے ہیں تعارف کی طرف، جو باتیں تفصیل سے تشریح میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ان کا ایک خاکہ یا آؤٹ لائن پہلے پیش کی جاتی ہے۔ یاد ہو گیا آپ لوگوں کو؟ ماشاءاللہ، اچھی بات ہے جی۔ تعارف کے حوالے سے آج بھی 3 باتیں۔ پہلی بات، ہلاکت و بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو طعنے دیتا ہے اور عیب جوئی کرتا ہے۔ طعنہ دینا اور عیب جوئی کرنا، تفصیل آگے آئے گی۔ اگلا نقطہ تعارف کے ذیل میں، مال جمع کرنے والا بخیلی کرتا ہے اور مال کی محبت کی وجہ سے اسے گن گن کر رکھتا ہے۔ بخیلی کرنا، کنجوسی کو، ہر وقت فکر ہے کتنا ہے کتنا ہے کتنا ہے کتنا، اسی میں لگا رہتا ہے۔ اگلا اور آخری نقطہ ہے، مال کو جمع کرنے والا سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ یہ سمجھتا ہے کہ مال ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا اور میں ہمیشہ رہوں گا۔ اس پر بھی آگے کلام کریں گے انشاءاللہ۔ تعارف کے بعد ناظرین کرام چلتے ہیں تجزیے کی طرف۔ سورہ ہمزہ کی آیات 1 تا 3 کا تجزیہ۔ سب سے پہلے آیت نمبر 1، طعنہ دینے والے اور عیب تلاش کرنے والے کے لیے ہلاکت ہے۔ اگلا نقطہ آیت نمبر 2 کے تعلق سے ہے، بخل کر کے مال جمع کرنے والے کے لیے ہلاکت ہے۔ اور آخری نقطہ آیت نمبر 3 کے تعلق سے، مال جمع کرنے والے کا باطل گمان۔ وہ کیا باطل گمان رکھتا ہے؟ کہ اس کا مال ہمیشہ اس کو زندہ رکھے گا۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات کا مفہوم و ترجمہ، ربط آیات، تعارف اور تجزیے کا بیان مکمل ہوا۔ اب ترتیب کے مطابق تشریح کا موقع ہے۔ آئیے مطالعہ شروع کرتے ہیں سورہ ہمزہ کی آیت نمبر 1 سے۔ قرآن حکیم اس مقام پر ارشاد ہوا، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ اس آیت کا مفہوم و ترجمہ، ہر ایسے شخص کے لیے ہلاکت ہے جو آمنے سامنے طعنہ دینے والا اور پیٹھ پیچھے عیب تلاش کرنے والا ہو۔ یہ آیت نمبر 1 کا ترجمہ۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس حوالے سے پہلا نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا۔ غفلت میں مبتلا دنیا پرست شخص کی بد اخلاقی اور بخیلی کا تذکرہ۔ یہ غفلت کا ذکر سورہ تکاثر سے چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں بھی اس غفلت کا اظہار کس انداز سے ہو رہا ہے کہ غافل انسان دنیا پرست ہے، مال اور دنیا کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے، تو برا کردار سامنے آئے گا، بخیلی کنجوسی سامنے آئے گی، بد کرداری کا رویہ بھی سامنے آئے گا، بد اخلاقی کا طرز عمل بھی سامنے آئے گا۔ اگلا نقطہ، سرداران قریش کو تنبیہ جو ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کا مذاق اڑاتے، طعن و تشنیع اور ان کی عیب جوئی کرتے تھے۔ جب قرآن کریم نازل ہو رہا ہے تو نبی اکرم علیہ السلام موجود ہیں اور سرداران قریش اور مکے والے آپ علیہ السلام کی مخالفت کر رہے تھے، تو جو مالدار طبقہ تھا سرداروں کا، وہ نبی مکرم علیہ السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر جو ہے وہ طعن تشنیع کرتے، معاذ اللہ مذاق اڑاتے، عیب جوئی کرتے، لعن طعن کرتے۔ ان کو بھی تنبیہ کی جا رہی کہ تم یہ حرکتیں کرو گے تو تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے؟ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ۔ یہ تو پس منظر ان کا ہے، آگے ایک عموم کی بات بھی آ جائے گی۔ جو اس طرح کی بد اخلاقی میں مبتلا ہو، اس طرح کی گراوٹ میں مبتلا ہو، تو اس کا انجام کہاں ہے؟ جہنم کی آگ ہے۔ غور فرمائیے گا ناظرین کرام، یہاں اس سورہ مبارکہ میں بد اخلاقی، برے طرز عمل، عیب جوئی کرنا، لعن طعن کرنا، ایسے کردار والوں کو جہنم کا ڈراوا سنایا جا رہا ہے۔ جہنم کا ذکر اس صورت کی اگلی آیات میں ہے، جو انشاءاللہ آئندہ ہم آپ کے سامنے مطالعے کے طور پر پیش کریں گے۔ اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں واضح کر دیا گیا کہ ان کی حرکتوں کا انجام ان کی اپنی تباہی اور ہلاکت ہے۔ یہ حرکتیں کہاں لے جانے والی ہیں؟ ہلاکت اور تباہی کی طرف۔ اس تباہی کے لیے ویل کا لفظ آیا۔ کیا لفظ آیا؟ ویل۔ آگے بھی آئے گا سورۃ الماعون میں بھی، فویل للمصلین، اور آخری پارے کے شروع میں بھی آیا تھا ویل للمطففین۔ یہ ویل کا لفظ کیا ہے؟ آئیے اس کو بھی سمجھے۔ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے
جو اس قدر ہولناک ہے کہ جہنم بھی اس سے پناہ مانگتی ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ جہنم کا وہ حصہ جہاں اتنی ہولناکی ہے کہ جس سے خود جہنم دن میں کئی مرتبہ پناہ مانگتی ہے، تو کس قدر ہولناکی وہاں پر ہوگی۔ ایسے بد کردار رویے اختیار کرنے والے، بد اخلاقی اور گراوٹ میں مبتلا ہو جانے والے ان لوگوں کے لیے ویل کا ذکر آ رہا ہے۔ کیا ان کی بد اخلاقی ہے؟ دو الفاظ ہے، ہمزہ اور لمزہ۔ یہ ایک دوسرے کے ہم معنی کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں، مترادف کے طور پر، انگلش میں کہتے ہیں سینونیم کے طور پر۔ ہم ایک ایک رائے کے مطابق ترجمہ آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ رکھ رہے ہیں۔ ہمزہ کسی شخص کی کسی حرکت یا بات پر طعن و تشنیع کرنا، چاہے زبان سے کی جائے یا آنکھوں کے اشارے سے۔ کسی فرد کی کوئی حرکت ہے یا کوئی بات ہے، اس پر لعن طعن کرنا، جو ہے اس پر اعتراض کرنا، ٹونٹنگ کرنا انگلش میں کہا جائے گا، چاہے وہ زبان سے کی جائے یا آنکھوں کے اشارے سے۔ اس کو مذاق اڑانا بھی کہتے ہیں، تذلیل کرنا بھی کہتے ہیں۔ یہ ساری حرکتیں کیا ہیں؟ یہ وہ طرز عمل ہے جو ہمزہ والا ہے۔ لمزہ کا مفہوم کیا ہے؟ کسی کے عیب تلاش کرنا، پھر دوسروں سے ایسی باتوں کی غیبت کرنا، عیب جوئی کرنا، عیب نکالنا اور پھر دوسروں کے سامنے بیان کرنا، جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ غیبت کہا جاتا ہے۔ تو سامنے برائیاں کرنے والا ہمزہ، پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے والا لمزہ، کسی کے چہرے پر سامنے لعن طعن کرنے والا، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کرنے والا، ایسے بد اخلاق لوگوں کے لیے ویل، جہنم کی ہولناک وادی کا ٹھکانہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اگلی آیت سورہ ہمزہ کی آیت نمبر 2 ارشاد ہوا الذی جمع مالا وعددا۔ اس آیت کا مفہوم ترجمہ، وہ جس نے جمع کیا مال اور اس کو گن گن کر رکھا۔ آیت نمبر 2 کا ترجمہ ہے، تشریح کے وارث سے پہلا نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا۔ غافل اور بد اخلاق انسان بخل کرتے ہوئے مال جمع کرنے ہی میں مگن رہتا ہے۔ مال کسی کے پاس حلال کا ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، قربانی بھی پیش کرتا ہے، اگر اس پر لاگو ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اپنی حاجات پر بھی خرچ کرے تو ثواب ملے گا، گھر والوں کی حاجات پر خرچ کرے ثواب ملے گا۔ اس کا ذکر نہیں ہو رہا، کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ مال، وہ غافل انسان اور بد اخلاق انسان بخل کرتے ہوئے جمع کرنے ہی میں مگن رہتا ہے، کنجوس بنا رہتا ہے، کبھی اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا اور ہر وقت جمع کرنے بڑھانے ہی کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ نہ اللہ کے حقوق کا خیال ہے، نہ مخلوق کے حقوق کا خیال ہے۔ ایسے برے آدمی کا ذکر ہو رہا ہے۔ اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں، مال کی محبت کی وجہ سے اسے گن گن کر رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا۔ گنتے تو ہم سب بھی ہیں نا بھائی، سنبھال کے رکھیں نا، گھر سے نکل کے جا رہے ہو تو 10,000 تو کیش نہ لے کے جائیں، تھوڑا لے کے جائیں جتنی ضرورت ہو۔ اچھا آپ لوگوں کے لیے 10,000 میں نے زیادہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے جی، 500 روپے نہ لے کے جائیں، 100 روپے لے کے جائیں مثال کے طور پر۔ تو گننا کوئی ویسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن بس گن گن کر اپنا مال بڑھانے کی فکر ہے، دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر ہے، نہ اللہ کا حق ادا کرتا ہے نہ مخلوق کا حق ادا کرتا ہے، اس ایسے کنجوس آدمی کی مذمت کی جا رہی ہے۔ اگلا اور آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں ہے، اس بات کا اطلاق ایسے تمام مالداروں پر ہوتا ہے جو ان رذائل کے حامل ہوں۔ رذائل ایک ہوتے ہیں خصائل، کیا؟ خصائل اچھی صفات کو کہتے ہیں اور رذائل بری صفات کو کہتے ہیں۔ ارے بولے نا، خصائل اچھی صفات کو کہتے ہیں، رذائل ہاں۔ تو کن مال والوں کی یہاں پہ مذمت کی جا رہی ہے؟ مال تو تھوڑا بہت میرے پاس بھی، تھوڑا بہت آپ کے پاس بھی ہوگا۔ وہ مالدار جو ایسے اخلاقی رذائل میں مبتلا ہوں، دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، تکبر میں آ جاتے ہیں، غرور کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں اور دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں، اور حقیر سمجھتے ہیں تو اس کی برائیاں سامنے بھی بیٹھ کے کرتے ہیں، پیچھے بھی بیٹھ کر کرتے ہیں۔ ایسے اخلاقی رذائل میں جو لوگ مبتلا ہوں، ان مالداروں کا یہاں پر مذمت کا پہلو ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے بیان کیا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، سورہ ہمزہ کی آیت نمبر 2 کا مطالعہ مکمل ہوا۔ ایک وقفہ لے لیتے ہیں، اس کے بعد اگلی اور آخری، بلکہ اگلی آیت، آخری آیات تو انشاءاللہ آئندہ نشست میں ہمارے سامنے آئیں گی۔ وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد اگلی آیت، آیت نمبر 3 کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگلی آیت ہے سورہ ہمزہ کی آیت نمبر 3، آئیے اس کا مطالعہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یحسب ان مالہ اخلد، یہ آیت نمبر 3، اس کا مفہوم و ترجمہ، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ یہ آیت نمبر 3 کا ترجمہ ہوا۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ ہمزہ کی آیت نمبر 3 کے حوالے سے تشریح کا پہلا نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا۔ غافل شخص غلط فہمی میں مبتلا رہتا ہے کہ اس کی دولت ہمیشہ اس کے پاس ہی رہے گی۔
کیا سمجھتا ہے یہ دولت ہے جو مجھے زندہ رکھے گی، دولت ہے جس کی وجہ سے میرا نام رہے گا. یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. میں زندہ رہوں گا اور میرا نام زندہ رہے گا، یہ دو باتیں الگ الگ ہیں. اس کو ہم سمجھتے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو غافل آدمی کیا سمجھتا ہے؟ غافل کس سے؟ آخرت سے. اور مال ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے. مال ہے تو میں ہوں، مال ہے تو میں زندہ رہوں گا، اور مال ہے تو میرا زندہ رہے گا نام بھی میرے جانے کے بعد بھی. تشریح کا اگلا نقطہ نوٹ فرمائیے گا. وہ مال جمع کرنے میں اس قدر منہمک ہوتا ہے گویا کہ اس سے کبھی موت آئے گی ہی نہیں. مال کو سمجھ رہے کہ مال ہے تو بس میں زندہ رہوں گا، اور مال ہی مال، مال ہی مال، بس سارے میں نے پریکاشنز لے لیے ہیں، سارا میں نے اہتمام کر لیا. اتنی دولت ہے تو میرا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، میرا وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. میں بیمار نہیں ہوں گا تو میں بیمار ہوں گے تو علاج کرا لوں گا، فلاں مجھ پر حملہ کرنے آئے گا تو میں اپنے کو بچا لوں گا، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا. سمجھ یہ آ جاتی ہے اس کی، یعنی ایسی سمجھ میں مبتلا ہو جاتا ہے، خام خیالی میں مبتلا ہو جاتا ہے. مال ہے تو یہ مال مجھے بچا لے گا، مال ہے تو مال مجھے زندہ رکھے گا. یہ اس کی خام خیالی ہے. کتنے ہی مال والے دنیا سے چلے گئے اور کتنے ہزاروں سینکڑوں لاکھوں چلے گئے ہیں، تو کیا یہ بچ جائے گا؟ قطعاً نہیں. ایک اور نقطہ بھی وہ نفسیاتی پہلو ہے. وہ کیا ہے؟ آئیے اگلا اور آخری نقطہ تشریح آپ کے سامنے رکھتے ہیں. پھر ایسا شخص اپنی دولت کے ذریعے چاہتا ہے کہ ایسے آثار و نقوش دنیا میں چھوڑ جائے کہ ان کی وجہ سے اس کا نام ہمیشہ رہے. یہ ہے بڑا جو مشہور مسئلہ آج ہمارے ہاں. بڑے بڑی عمارات بنا کر اپنا نام لکھواتے ہیں، اور اب تو ایسے لوگ بھی ہیں کہ 100 منزلہ بنا دو ہمارا نام لکھا جائے. اور ایک دو چار ایسے بھی دنیا میں ہیں کہ پہاڑوں کو کھدوا کر 10 کلومیٹر پہاڑ کھدوا کر اپنا نام لکھوا دیا کہ اوپر سے گوگل میپ سے بھی کوئی دیکھے تو اس کو نظر آ جائے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ نے شاید کبھی سنا ہو، کس نے کیا میں تو نام نہیں لوں گا، کس ملک میں ہوا اس کو بھی چھوڑ دیں، مگر یہ شوق ہے ہم چلے جائیں ہمارا نام زندہ رہے. ہاں جی، یہ مال ہوگا تو میرا نام زندہ رہے گا. اللہ اکبر کبیرہ. فرعون کے پیرامڈس، فرعون نے جو اہرام مصر بنوائے آج بھی کھڑے ہیں. لاش بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دی. ذلت کے ساتھ نام لیا جاتا ہے. ابو لہب ہے، نام اس کا بھی لیا جاتا ہے. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما، نام تو آج بھی لیا جا رہا ہے. کیسا نام لیا جا رہا ہے سب کو پتا ہے. اور اگر سیدنا بلال کی بات کریں رضی اللہ تعالی عنہ تو مال بھی نہیں، عمارات بھی نہیں، جائیداد بھی نہیں، لیکن آج ہم نام لیتے ہیں عزت اور احترام کے ساتھ. اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام معراج کی شب جاتے تو جنت میں ان کے قدموں کی آواز سنتے ہیں. مال تو نہیں، نام بلال کا بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. سمجھ آ رہی ہے بات بیٹا؟ یہ بڑا اہم نقطہ ہے سمجھنے کا. تو مال کی محبت میں ڈوب کر اللہ کو بھلا دینے والے، آخرت کو بھلا دینے والے، بندوں پر ظلم و ستم کر کے اپنی تجوریاں بھرنے والے، مخلوق کے وجود سے خون نکال کر اپنے جام بھر کر پینے والے رات کو شرابیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا نام زندہ رہے گا. زندہ رہا فرعون کا نام تو ذلت کے ساتھ، زندہ رہا ابو لہب کا نام تو ذلت کے ساتھ. یہ کیا نام ہے؟ یہ بدنامی ہے، یہ نام نہیں ہے اصل میں. یہ ہے جو نکتہ، یہ اخلاقی گراوٹ اور برائیوں کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ میں سمجھایا گیا. یہ مال کی محبت میں ڈوبنے والے کیا ان کے اخلاق ہوتے ہیں؟ یہ لان تان کرتے، دوسروں کو حقیر کمتر جانتے ہیں، اور ان کا خناس یہ ہوتا ہے کہ یہ مال ہمیں بچا لے گا، یہ ہمیں زندہ رکھے گا. قطعاً ایسا نہیں. اگلی آیات میں پڑھیں گے ان کا تو ٹھکانہ جہنم کی آگ میں ہوگا. وہ ذکر اگلی نشست میں جو مطالعے میں ہماری آیات آئیں گی سورہ ہمزہ کی، ان میں آپ کے سامنے رکھیں گے. ناظرین کرام، آج کا مطالعہ تو ہوا کسی درجے میں مکمل. اب وقت ہے سوالات کا. چلتے ہیں ہمارے ساتھیوں کی جانب اور ان سے دریافت کرتے ہیں کہ آج وہ ہم سے کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں. جی بیٹا، پہلا سوال آپ کی طرف سے. جی، میرا سوال یہ ہے کہ آپ سے کہ سورۃ ہمزہ میں مال کے بارے میں ذکر آیا ہے، تو اگر ہم مال اس لیے جمع کرتے ہیں کہ آگے ہمیں کوئی پریشانی آئے تو ہم اس کو خرچ کر سکیں، تو یہ کیسا ہے مال جمع کرنا؟ بہت اچھا سوال ہے. تھوڑی دیر پہلے ذکر آیا تھا تشریح میں. اچھا سوال ہے ماشاءاللہ آپ کا کہ ایک بندہ مال کماتا ہے، جمع بھی کرتا ہے، وہ زکوٰۃ بھی دے گا، اللہ نے جو حق مقرر کیا ہے، صدقہ فطر بھی دے گا، اللہ نے حق مقرر کیا، قربانی بھی اللہ کی راہ میں پیش کرے گا، اللہ نے حق مقرر کیا. یہ وہ کرتا ہے تو وہ مال میں جو حق تھا اس نے ادا کر دیا. وہ اپنے آپ پر بھی خرچ کرے، اپنے گھر والوں پر بھی خرچ کرے. آج کسی کی اولاد ہے تو کل شادی بیاہ کے لیے سوچے گا، آج کسی کی اولاد ہے تو کل بچے بڑے ہوں گے تو ان کو کمرہ دینا پڑے گا، آج کسی کی اولاد ہے کل وہ اسٹڈیز میں، اس کے لیے کوئی جمع کرتا ہے تو وہ حرج کی بات نہیں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ حلال سے جمع کر رہے ہیں حرام سے، ایک مسئلہ. دوسرا جو جمع کرو اس میں جو اللہ نے حق معین فرمایا وہ ادا کرتے ہیں کہ نہیں. تیسرا، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی خرچ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور مال اگر اس کے پاس ہے ضرورت کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر مال زیادہ ہو گیا تو دوسرے کو حقیر تو نہ سمجھے نا.
اگر اپنے پاس زیادہ دوسرے کے پاس کم تو تکبر تو نہ کرے. ان اخلاقی بگاڑ کی باتوں سے بچانا ہے اپنے آپ کو, اور جو حق مال میں اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول علیہ السلام نے معین فرمایا وہ اللہ کی راہ میں دینا ہے. تو یہ مال تو ایک ضرورت بھی ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بات کلیئر ہو رہی ہے بیٹا؟ جی بیٹا آپ کا سوال. سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ سورت کے شروع میں لفظ ویلن استعمال کیا گیا ہے, یہ کن لوگوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے؟ ہاں, ویل کیا ہے بیٹا؟ پہلے بات تو ہم نے سمجھی کہ حدیث مبارک میں ذکر ہے جامع ترمذی میں کہ ویل جہنم کی ایک وادی ہے اس قدر ہولناک اور خوفناک کہ خود جہنم اس سے دن میں کئی مرتبہ اللہ کی پناہ مانگتی ہے. پہلی بات اس قدر سخت مقام ہے. اور میں نے اشارتاً آپ سے کہا تھا کہ قرآن پاک میں ویل کا لفظ آخری پارے میں ہم نے سورہ ماعون میں بھی آگے پڑھنا ہے, فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. کن کے لیے ویل ہے؟ وہ نمازی جو اپنی نمازوں کی جانب سے غفلت برتتے ہیں. تو نمازوں سے غفلت برتنے والوں کے لیے بھی ویل. آخری پارے میں شروع میں سورہ مطففین آتی ہے نا, ویل للمطففین, تباہی بربادی ہلاکت کن کے لیے ہے؟ کمی کرنے والوں کے لیے. لوگوں سے لیتے تو پورا تول تول کر ناپ کر لیتے ہیں, جب دینے کی بات آتی ہے تو ڈنڈی مارتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے لیے بھی ویل ہے. اور یہاں کس کے لیے ویل ہے؟ جو اخلاقی بگاڑ میں مبتلا ہے. تو گویا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کمی کوتاہی کرتے ہیں, وہ لوگ جو بندوں کے معاملات میں کمی کوتاہی کرتے ہیں, وہ لوگ جو اخلاقی بگاڑ اور بد اخلاقی کے رویوں میں مبتلا ہیں, ایسے لوگوں کو وعید سنائی گئی ہے, ڈراوا دیا گیا ہے. کس کا؟ ویل کا. تو ہمیں عبادات کے معاملات ہوں, معاملات ہوں بندوں کے ساتھ, اخلاقی رویے ہوں, ان سب کو بہتر بنانے کی فکر و کوشش کرنی ہے تاکہ ویل سے اور جہنم کی آگ سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں. یہ بیٹا آپ کا سوال. میرا سوال یہ ہے کہ کیا جو لوگ بہت زیادہ مال کماتے ہیں ان کا یہ عمل ناجائز ہے؟ اچھا سوال ہے. آپ نے یہ تو کہا کہ بہت زیادہ کماتے, آپ نے فگر نہیں بتائی, لاکھ کروڑ ارب کتنا. ٹھیک ہے, پھر وہ نکتہ آئے گا. مال کمانا مسئلہ نہیں ہے, اصل بات ہے مال کمایا حلال سے یا حرام سے. ایک بات ہو گئی. اور اگلی بات, مال کما کے خرچ کہاں کیا؟ وہ بھی تو صحیح جگہ خرچ کرنا ہے. سورہ عصر میں ایک حدیث سے مبارک سنائی گئی تھی نا, ایک سوال ہوگا زندگی کے بارے میں, ایک سوال ہوگا جوانی کے بارے میں, ایک سوال ہوگا مال کمانے کے بارے میں, ایک سوال ہوگا مال خرچ کرنے کے بارے میں, اور ایک سوال ہوگا جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا. تو پہلا معاملہ مال کما رہے ہیں حلال سے حرام سے. حلال سے کما رہے کوئی مسئلہ نہیں, خرچ کہاں کر رہے ہیں؟ جائز میں ناجائز میں. جائز میں خرچ کریں کوئی مسئلہ نہیں, ناجائز میں خرچ کریں تو بھی پکڑ ہوگی. اچھا, زیادہ کمانا, اللہ تعالیٰ نے کسی کو موقع دیا وہ مال کماتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن ایسا نہ ہو کہ بس مال ہی کما رہا ہے, نمازی بھی ضائع کر رہا ہے, ماں باپ کے حقوق بھی پامال کر رہا ہے, بچوں کو بھی وقت نہیں دے رہا, دین کو وقت نہیں دے رہا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک ہمیں عطا کر گئے, اللہ کا دین ہمارے حوالے کر گئے, اس کے لیے ٹائم نہیں ہے. گھومنے میں, سیر سپاٹوں میں, اللہ تللوں کے اندر خوب خرچ ہو رہا ہے, اور مال کمانے میں اتنا مگن, نہ صحت کی فکر ہے, نہ ایمان کی فکر ہے, نہ روح کی فکر ہے, نہ دین کی فکر ہے. یہ گڑبڑ ہو جائے گی. تو صرف مال کمانا تو ایک فرض نہیں ہے نا, مال کمانے کے ساتھ اور بھی فرائض ہے. بندہ وہ فرائض ادا کرے, دین کے تقاضے ادا کرتا رہے, تو مال اگر زیادہ بھی کسی کے پاس آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آخری بات یہ ہے, ادھر جتنا خرچ کرے گا کل جواب دینا پڑے گا. مال جتنا زیادہ ہوگا جواب دہی اتنی زیادہ طویل ہوگی, مال جتنا کم ہوگا اتنی جواب دہی آسان ہوگی. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا, میری امت کے فقیر لوگ, فقراء, میری امت کے فقراء میری امت کے امیر لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے. سمجھ آ رہی؟ امیر لوگ بھی جائیں گے, نیک لوگ جو امیر ہیں وہ بھی جائیں گے, مگر فقیر لوگ ان سے 500 برس پہلے چلے جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ جہاں زیادہ ہوگا وہاں لائن بھی زیادہ لگے گی جواب دہی کے اعتبار سے. اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. باقی کمانا کوئی مسئلہ نہیں ہے, زیادہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اللہ کے حقوق ادا کرنا, دین کے تقاضے پورے کرنا, یہ بہت لازم بات ہے. ایسے کہ بڑے اچھے سوالات ہیں. ابھی تو یہ لوگ اسٹوڈنٹس ہیں, لیکن یہاں بہت سارے جو دیکھ رہے ہیں مجھ سمیت کمانے والے بھی ہیں, اور ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ آپ کے پاس ہمارے پاس ہوگا. اللہ کے فضل و کرم سے ان اصولوں کو سامنے رکھیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ارے مال ہوگا تو زکوٰۃ لگے گی نا بھائی, مال ہوگا تو وراثت میں تقسیم ہوگا نا. تو زکوٰۃ کے احکامات, وراثت کے احکامات تبھی ہیں کہ جب مال ہوگا تو مال کمانا کوئی مسئلہ نہیں, لیکن جو بات ہم نے عرض کی حلال سے کمانا, اللہ کے حقوق ادا کرنا, بندوں کے حقوق ادا کرنا, اور فرائض دین نے جو عائد کی ان کو بھی ادا کرنا, یہ سارا کچھ ضروری ہے. الحمدللہ ناظرین کرام, سوالات ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے. پروگرام کے آخری لمحات میں آخری مختصر سیگمنٹ کو آپ سامنے رکھتے ہیں. سب سے پہلے قرآنی معلومات کا نقطہ ہے. قرآن کریم شب قدر میں بطور انزال ایک ہی رات میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا. یہ نقطہ سورۃ القدر میں بھی بیان ہوا, اور بہت پہلے بھی ہم آپ کے سامنے بیان کرتے رہے. قرآن پاک رمضان شریف میں نازل ہوا, اور کبھی سوالات ہے قرآن پاک 23 برس میں نازل ہوا. تو بھئی رمضان شریف میں شب قدر میں ایک رات میں لوح محفوظ سے
پہلے آسمان پر قرآن پاک کا نزول ہوا، اس کو کہتے ہیں انزال. انا انزلناہ. انزال کیا ہوتا ہے؟ یکدم. تو یکدم ایک ہی رات میں ایک ہی وقت میں لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر قرآن پاک کا نزول ہوا. اس کے بعد حاصل مطالعہ ہے اور 3 باتیں ریکیپ یا خلاصے کے طور پر. پہلی بات اسکرین پر ملاحظہ فرما لیجیے گا. ہلاکت و بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو طعنے دیتا ہے اور عیب جوئی کرتا ہے. اگلا نقطہ، مال جمع کرنے والا بخیلی کرتا ہے اور مال کی محبت کی وجہ سے اسے گن گن کر رکھتا ہے. اگلا اور آخری نقطہ ہے، مال جمع کرنے والا اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس ہی رہے گا اور اسے موت نہیں آئے گی. یہ اس کی خام خیالی ہے. ہر ایک نے جانا ہے اور اللہ کے سامنے جواب بھی دینا ہے. اس کے بعد جائزہ ہے. سوالات 3 ہوتے ہیں ہمیشہ سیلف اسسمنٹ کے لیے، یعنی ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم بھی چند آیات کو سمجھنے کے بعد غور کریں. سب سے پہلا سوال پہلے میرے لیے پھر آپ کے لیے. جائزے کے حوالے سے پہلا سوال، کیا ہم عیب جوئی، طعنہ زنی، غیبت، چغل خوری اور اس طرح کی دیگر برائیوں سے بچتے ہیں؟ یہ بڑی عام برائیاں ہیں اور ان برائیوں پر ویل کی وعید سنائی گئی ہے. تو کیا ہم عیب جوئی، طعنہ زنی، غیبت، چغل خوری اور اس طرح کی دیگر برائیوں سے بچتے ہیں؟ اگلا سوال، کیا ہم حلال اور جائز طریقے سے مال حاصل کرتے ہیں؟ جیسے کہ سوالات کے جوابات کی روشنی میں نے کہا، حلال سے کما رہے ہیں، حرام سے کل جواب دینا ہے. خرچ جائز میں کر رہے ہیں، ناجائز میں، اس کا بھی جواب دینا ہے. آخری سوال ہے جائزے کے طور پر، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کا بھی تقاضا کرتے ہیں نا، وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اپنے مال سے بھی جہاد کرو اللہ کی راہ میں اور اپنی جان سے بھی. تو مال راہ خدا میں بھی خرچ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہ بھی بڑا اہم سوال ہے. آخری 2 باتیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں. گزشتہ سوال کا جواب، سورۃ الحجرات کی کس آیت میں ذکر ہے کہ تم میں سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر متقی ہو؟ درست جواب ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 13، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں بے شک تم میں سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے. اللہ اکبر. حدیث مبارک میں آتا ہے نا، حجۃ الوداع کا موقع، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے. ہم لوگوں کا چہرہ، لوگوں کا کلر، لوگوں کا مال، لوگوں کی گاڑی، لوگوں کا گھر، لوگوں کا کاروبار، ان بنیادوں پر ناپتے ہیں. نہ، اللہ کے ہاں عزت اس کی ہے جس میں سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی ہو. ابو لہب کے لیے لعنت ہے. گورا بھی تھا، چٹا بھی تھا، مال بھی تھا، اولاد بھی تھی، سردار بھی تھا، سب کچھ تھا، ایمان و تقوی نہیں ہے، لعنت کر دی گئی. اور سیدنا بلال کا نام آئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، کتنی عزت سے ہم نام لیتے ہیں، ان کے پاس تقوی تھا. درست جواب سورہ حجرات آیت نمبر 13. آج کا سوال نوٹ کیجئے گا، سورہ قوف کی کس آیت میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے؟ سورہ قوف کی کس آیت میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے؟ درست جواب انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے شیئر کریں گے اور اسی کے ساتھ چاہیں گے اجازت. اسی کے وقت اور پروگرام کا مکمل. آپ تمام ساتھیوں کو بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ کے علم میں، اخلاص میں، عمل میں ترقی عطا فرمائے. ناظرین کرام، ہم سب کو، ہماری پوری ٹیم کو، ہمارے قاری صاحب کو، تمام تعاون کرنے والوں کو، کیو ٹی وی کی انتظامیوں کو، تمام مسلمانوں کو اپنی دعا میں یاد رکھیے. اے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں مال کے فتنے سے محفوظ فرما، حلال پر کمانے، جائز میں خرچ کرنے اور اللہ اپنے حقوق میں بھی لگانے اور اپنی مخلوق پر بھی خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.